الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال الحج والسج أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بھائی بزرگوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہوتا ہے اور مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہے اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو مال اور انسانی جسم ان دونوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ انسان نے اس کو کرنا ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کا فرض ہونا اور دوسرا ہے نفل ہونا کہ ایک آدمی کے اوپر دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ
وہ کوئی نفلی نمازیں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے۔ اب روزہ انسان رکھتا ہے، سال کے اندر ایک مہینہ فرض ہوتے ہیں روزے۔ اب ایک آدمی ایک مہینے کے اندر روزے رکھے اور ایک مہینے کے بعد باقی جو غیرہ ہیں ان کے اندر اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ اس کے نفل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے اندر بھی یہی صورت ہے کہ جو اس کے اوپر فرض ہے اس کو ادا کرے گا، اس کے علاوہ بھی کسی غریب کی مدد کرنا چاہے نفلی طور پر وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتلاتا ہوں کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، حج بیت اللہ شریف کے اندر جا کر انسان کا حج ادا کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ مخصوص وقت کے اندر مخصوص طریقے میں اور مخصوص ایام کے اندر اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کا پیسہ نہیں لگتا، لیکن انسان کا جسم جو ہے اس کے لیے یہ مالی کس کی جسمانی بات ہو گئی ہے کہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ عبادت مالی نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی عبادت ہے۔ اور روزہ رکھنے کے اندر بھی پیسے نہیں لگتے۔ روزہ رکھنا یہ بھی جسمانی عبادت ہے کہ جسم کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان اللہ کے حکم سے تمام چیزوں سے رک جاتا ہے۔ انسان اپنے جسم کو تکلیف کے اندر ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا یہ بھی عبادت ایسی ہے کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ کہ انسان کے پاس جو مال و متاع ہوتا ہے، اگر اس کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر اس نے زمین وغیرہ کاشت کی ہے تو اس کے اندر جو عشر ہوگا وہ ادا کرے گا۔ تو یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پیسے کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، پیسے بھی لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانی جسم جو ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے لوگوں تمہارے اوپر کس چیز کو فرض کیا گیا ہے؟ حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے آنے جانے کا خرچہ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر موجود مستورات ہیں ان کا خرچہ وغیرہ نکال کر اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج فرض ہو جانے کے بعد انسان کا ٹال مٹول کرنا یہ شریعت مطہرہ کے اندر بہت ہی سخت قاعدہ ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے سارے حکم کے اوپر اپنا جسم کیا، اپنا مال کیا، ہر ایک چیز قربان کرنا آسان ہو، اگر ان سے پوچھا جائے جیسے ہی حج کی درخواست جمع کرانی ہوتی ہیں وہ ایسے خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کا نام اس قراردادی کے اندر آ جاتا ہے وہ خوش نصیب، خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ جن کا نام نہیں نکلتا وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے رخصت دی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ طریقے سے اپنے اور طریقے سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بلاتا ہے۔ اب حج کے اندر جب جانا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں
کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عاشقانہ عبادت ہے. اس کے اندر انسان اگر اپنی عقل استعمال کرنا چاہے تو یہ چیزیں عجیب سی لگنے لگیں گی. اب حج کے لیے جانا ہے تو شریعت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کے اندر جو اس نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جتنی خوبصورت جتنی قیمتی کپڑے ہیں، سب کے کپڑے کیا ہوں گے؟ اتارنے پڑیں گے. 2 چادریں لینی پڑیں گی، گویا کہ کفن کی صورت کے اندر ان چیزوں کو لے کر وہ اپنے گھر سے نکلے گا. اگر سر کے اوپر کوئی ٹوپی ہوگی اس کو بھی اتارنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اگر پاؤں کے اندر قیمتی چپل ہیں ان کو بھی اتارنا پڑے گا. تمام چیزیں اتار کر ایک آدمی 2 کپڑوں کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے یہاں سے چل پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو اپنی عقل لڑا یہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے اور جیسے دیکھیں ایک جو اس کا بندہ ہے وہ ننگا ہوا پڑا ہے، 2 کپڑے پہنے ہوئے جا رہا ہے. یہ کہ اللہ کے گھر جانا تھا تو کسی خوبصورت کی لباس پہن کے جاتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ عاشقانہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، دیوانوں والی عبادت ہے. گویا کہ آدمی مجنون ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار کے اندر، میں حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں. میرے جو عمل تھا تجھے پسند آ گیا، تو نے مجھے مال و متاع عطا فرمایا، اب میں تیرے گھر کے اندر تیری حاضری کے لیے حاضر ہو چکا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کوئی بات کی تو ان کو توفیق عطا فرما دے. اب جیسے ہی جانا ہوگا، اب دیکھیں وہاں جا کر کسی آدمی کا ایسے خام خواہ چکر لگاتے رہنا، اگر دیکھا جائے تو عجیب سے نظر آتا ہے. یہ ایک کمرہ سا بنا اس کے اوپر ایک آدمی کا چکر لگا رہا ہے، تو جو آدمی اس آدمی کے دل کے اندر عشق نہیں ہوگا اس کو عجیب سمجھے گا. لیکن یقین جانیے جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی جلالیت جو ہے وہ ابھر کر چکی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی کعبہ اللہ کو دیکھتے ہیں ان کے دل پھٹ جاتے ہیں. کئی ایسے واقعات آئے کہ خالی کعبہ اللہ کی زیارت کی، کعبہ اللہ کی زیارت کرتے ہوئے ان کی جانیں نکل گئی. ایسے ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت جو تھی وہ بھری ہوئی تھی. اب جیسے انسان وہاں سے جائے گا اور وہاں جاتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، جیسے ہی مسجد حرام کے پاس جاتا ہے انسان، جا کر کعبۃ اللہ کی طرف نظر پڑتی ہے تو یقین جانیے وہ کیا ہی منظر ہوتا ہوگا. جو آدمی گئے ہوں گے وہاں انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا. اگر دیکھا جائے تو ظاہراً وہ ایک کمرے کی نماز شکل ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم سیمنٹ وغیرہ کے ذریعے ایک چیز کمرے کو بناتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی بنا ہوا ہے ویسے، اور اسی طریقے سے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے غلاف وہ بھی ایک کپڑے کا بنا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو نسبت مل چکی ہے اللہ رب العزت کی، وہ چیز محبوب لگتی ہے آدمی کو. اللہ تعالیٰ کو وہ چیز محبوب ہے جب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر نماز کے حج کو فرض کر دیا گیا ہے. اب یہ جو تمہارے اوپر فرض حج ہے یہ کہاں جانا ہے؟ یہ بیت اللہ شریف جانا ہوگا. وہاں جا کر تم نے چکر بھی کاٹنے ہوں گے، وہاں جا کر تم نے کیا رمی جمرات بھی کرنی ہوگی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو عاشقانہ کیا ہے ایک تاثر پیش کرتی ہیں. گویا کہ حج آپ کو ایسا بتا دوں کہ گویا کہ حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نام. حج نام ہے اسماعیل علیہ السلام کی کیا قربانی کا نام ہے، ان کی وفاؤں کا نام، ان کے پیار کا نام ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ بیٹے نے جس طریقے سے اپنی تمام چیزیں اللہ کے حضور پیش فرما دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، چاہے ہمارا جسم ہو چاہے وہ ہماری جو چیز ہو. ہم صرف انسان کو محبوب انسان کو اولاد ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے تو اللہ کے محبوب اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہاں انسان پہنچ جاتا ہے مسجد حرام تو وہاں جا کر اس کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کونے کے اندر دیکھا جائے تو حجر اسود ہوتا ہے،
اور اس کے دوسری کونے کے اندر جو ہے وہ حتیم نما جگہ بنی ہوتی ہے اور اس کی اس سائڈ کے اندر رکن جوانی ہوتی ہے۔ اب انسان نے جو طواف شروع کرنا ہوگا، طواف جو شروع کیا جائے وہ حجر اسود سے شروع کیا جائے گا۔ حجر اسود سے شروع کرے گا، آگے مقام ابراہیم آتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے انسان ایک چکر مکمل کرے گا اور جیسے ہی وہاں پہنچے گا دوبارہ حجر اسود کے پاس، وہاں پر آ کر اس نے اگر انسان وسعت ہو، کوشش ہو، بغیر کہ کسی کو تکلیف دی ہوئے وہاں تک پہنچ سکتا ہو تو حجر اسود کا جا کے بوسہ لے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں جانے کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے، بلکہ دور کھڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے؟ استلام کر لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے کسی چیز کے اندر کیا کرنا؟ حرام چیز کا ارتکاب کرنا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام کام ہے، اور اسی طریقے سے کسی آدمی کا استعلام کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس حجر اسود کا بوسہ لیتے اور بوسہ لینے کے بعد آگے پھر طواف کے روانہ ہو جاتے۔ ایک آدمی اتنا زور لگا ہے دوسرے مسلمانوں کو کیا کرتا ہوا؟ ان کی صفوں کو چیرتا، انہیں پیچھے کرتا ہوا، زور لگا کر وہاں جا کر کیا کرے؟ بوسہ دے اور یہ کہے کہ میں نے کمال عمل کر دیا۔ یہ کمال عمل نہیں ہے، یقین جانیے اس سے جدائی۔ اب یہ دیکھیے اگر شریعت مطالعہ کے اندر صرف کیا چیز ہوتی؟ اس پتھر کو چومنا ہی ضروری ہوتا تو شریعت مطالعہ کے اندر ایسا آ جاتا، لیکن رسول نے یہ فرما دیا کہ اگر تم کیا بوسہ نہ دے سکو تو تم دور کھڑے ہو کر اس کا استعلام کرو اور پھر اور چکر شروع کرو۔ نبی نے فرمایا کہ جب حجر اسود جنت سے آیا تھا تو جنت سے آنے کے وقت اس کا جو رنگ تھا بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں اور اس حجر اسود کو چومتے گئے تو چومتے چومتے ایسا ہوا، اس کا یہ اثر ہے کہ جو انسان اس کو چومتا ہے اس کے گناہوں کی جو تاثیر اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب آیا تھا جنت سے یہ بالکل ہی سفید تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس کو چومتے رہے، آج یہ کالا ہو چکا ہے۔ جنت سے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہاں جو آنا ہوگا، اب یہاں آنے کے بعد آپ بتا دوں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ پتھروں کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کہ اگر کسی سفر پر بھی جاتے تھے تو وہ اپنے پاس پتھر ضرور رکھا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے نہیں، پتھروں کے ذریعے بنایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی شان کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے یہ جو دو پتھر تھے، کون سے؟ ایک مقام ابراہیم والی جگہ اور دوسری یہ جو حجر اسود ہے، جو دونوں پتھر وہاں رکھے ہوئے تھے، اللہ نے کسی کو آدمی کو اس کی توفیق عطا نہیں کی اور نہ ہی کسی آدمی نے اس کی کیا عبادت کر سکے۔ اللہ نے اس طریقے سے ان کو محفوظ رکھا۔ حجر اسود کو لے کر حضرت عمر نے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت میرے سامنے ایک پتھر کی ہے، نہ تو کسی قسم کا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اگر تجھے چوم رہا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا، صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں۔ اب جب وہاں پہنچے گا انسان نے طواف شروع کرنے ہیں، اب جب طواف شروع کرنے ہوں گے تو آپ کو بتا دوں کہ بعض طواف کے اندر طواف کرتے ہوئے اکڑ کر چلنا ہوگا۔ کیا کر دینا؟ اکڑ کر چلنا ہوگا۔ اب اس طریقے سے کہ ہاتھوں کو ایسے لہراتے ہوئے جیسے ایک آدمی کیا کر کے جب آدمی کو روٹی کھانے کے لیے چلتا ہے، ہوا یہ ایسے اس طریقے سے پیغام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، یا جو صحابہ اکرام رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ انتہائی کمزور تھے، تو جو مشرکین مکہ تھے وہ باتیں کرنے لگ گئے تھے آپ کے ساتھ جو آدمی آئے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں،
وہ کس طریقے سے ہمارے سے لڑائی کر سکیں گے، ہمارے اوپر کس طریقے سے وہ کر سکیں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے یہ فرما دیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم نے جب چلنا ہے تو تم نے چند چکروں کے اندر کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا، ایسے اکڑ اکڑ کے چلنا ہوگا اور لوگوں کو بتلانا ہوگا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب دیکھا جائے تو طواف ایک آدمی اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہے، اس کے اندر تو عاجزی ہونی چاہیے، جی اکڑ کر چلنا کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ لیکن یہ چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دی تم نے ایسا کرنا ہے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور اگر آدمی کو یہ سوال کرتے تو یہ جو چیز مشرکین مکہ کو دکھانے کے لیے تھی، آج تک تو کوئی مشرک یا کوئی اور کافر وہاں موجود نہیں، تو پھر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بتلا دوں، پہلے میں نے بتلا دیا تھا کہ حج نام ہے عاشقوں کی عادات کو اپنانے کا، محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتا دیا تھا، صحابہ کرام نے ویسے عمل کیا تھا، تو ہم بھی کرتے رہیں گے، اور دنیا جب تک رہے گی، آخرت کے بعد جب تک دنیا رہے گی تب تک لوگ اس طریقے سے عمل کرتے رہیں گے۔ اب جیسے حجر اسود سے یہاں سے گزرنا ہے، اب جیسے انسان چکر پورے کرے گا، طواف پورا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس نافل ادا کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں خاموش رہے، اللہ کی جانب سے جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ بھی یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کریں؟ نوافل ادا کریں، اور اپنے صحابہ کو بھی یاد ہے کہ وہ بھی مقام ابراہیم پر آ کر کے نوافل ادا کریں۔ یہ چیز آپ حج کے اندر ضروری پڑ گئی۔ جیسے ہی طواف مکمل کرتے ہیں، طواف مکمل کرنے کے بعد یہاں ہے مقام ابراہیم کے پاس، وہاں آ کر کیا کریں؟ دو نوافل ادا کریں۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ چیز کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ عاشقان جو رسول ہوتے ہیں، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک خاص ادا ہوتی ہے، ان پر یہ کرنا مرنے کا نام ہے حج۔ اسی طریقے سے وہاں جیسے انسان اب فارغ ہوگا، طواف مکمل کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ اب صفا مروہ پر جانے کے لیے اب جب ایسا ہوا کہ بی بی حاجرہ جب جا رہی تھی تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو، جب وہاں رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ اپنے بیٹے اپنے گھر والوں کو جہاں چھوڑ دیجیے، تو اللہ کے حکم سے اب وہ ایک بار صفا سے اترتی، اور جب نیچے آتی تو جب اب ان کے بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کی آنکھوں سے اجڑ جا کرتے تھے، تو اس وقت جب نیچے آتی تو دوڑ کے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمر اتنا محبوب ہوا کہ جب تک لوگ حج ادا کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے صفا مروہ میں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی دوڑ لگانی پڑے گی۔ تو یہ حج نام ہے عاشقان کی ایک اداؤں کا، عاشقیوں کے اداؤں پر مٹنے کا نام ہے۔ اس طریقے سے جب انسان صفا مروہ مکمل کرتے ہوئے اب آنا ہے اس کے پر اب رمی جمرات کرنا ہے۔ اب آپ کو بتا دو کہ یہ جو رمی کی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، کنکری ماری جاتی ہے، اس کے اندر یہ جو بنے ہوئے ہیں ایک قسم کے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جو چیزیں ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، بڑا شیطان، اس طرح کوئی بات نہیں۔ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم آ گیا، گویا کہ اسی طریقے کی عمل ہوتا ہے۔ اب انسان اگر یہ چاہے کہ شیطان مجھ سے گناہ کرواتا ہے، میں شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل کروں گا، مثال طور پر چپل اٹھا کر اس کو مار دی، اب یہ جو چیز ہے یقین جانیے یہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اگر اس طریقے سے کرے گا تو شیطان اس پر خوش ہوتا ہے، نہ اسے تکلیف ہوتی۔ شریعت مطالعہ کے اندر جس طریقے سے آرام کے ذریعے جب پھینکی جائے گی کنکری، جس طریقے سے اس کو تکلیف ہوگی، وہ تمہارے اس کیا کرنے سے، اس طرح انسانی کے غصے ہونے کے بعد جو تین چیز پھینکی جائے گی اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے مکمل کرتے ہوئے جب حاجی جو ہوں گے وہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ عرفات کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اب اس عرفات کے اندر جب میں آپ بتا دوں کہ حج کے اندر جو فرض ہیں وہ تین ہیں، ایک ہے احرام، اور ایک ہے وقوف عرفہ، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے طواف زیارت۔ یہ تین چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ ہیں واجبات سنت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب عرفات کے اندر جیسے ہی ناؤں کے اندر ہم پہنچ جائیں گے
عرفات میں پہنچ جانے کے بعد ہر آدمی یہ سمجھے کہ میرا حج کیا قبول ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وقوف عرفہ کر چکے اور دل کے اندر یہ خیال کرے کہ پتہ نہیں میرا حج کیا ہوا، پورا ہوا، میرا حج مقبول ہوا یا نہیں، تو فرمایا وہ سب سے بڑا گنہگار آدمی۔ وقوف عرفہ کرنے کے بعد گویا کہ اس آدمی کا ایسے وجود ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے وہ آدمی کیا کر کے آ رہا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر آ رہا ہے۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ سے نکل کے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک معصوم چیز ہوتی ہے، اور معصوم چیز نہ تو گناہ کرنا۔ اب جیسے انسان نے وقوف عرفہ کر لیا، حج جیسے ہی مکمل ہوا، اس کے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ لیکن آپ کے ساتھ اس کے ایک اور بات بتا دوں کہ جس میں کوتاہی پائی جاتی ہے وہ ہے حقوق العباد کی۔ اگرچہ آدمی کیا کر رہے، حج مکمل کر لے، حج مکمل کرنے کے بعد اللہ صغیرہ کبیرہ سب کو مٹا دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہوں گے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے جن لوگوں کو اللہ نے اس سعادت بخشی ہے حج کرنے کی، تو وہ لوگ جس آدمی کا کسی کا حق ہے وہ اس کے پاس جائیں، اس کو جا کر بتلا دیں کہ یہ چیز آپ کی میرے پاس، اس کو واپس کر دیں۔ جس آدمی کا آپ نے دل دکھائے سے جا کر بتلا دیں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے حضور جا رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ اب اسی طریقے سے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اخبار کے اندر ایک اشتہار چھپوا دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لہٰذا میں نے کسی کا دل دکھایا مجھے معاف کر دو۔ یقین جانیے اس طریقے سے معافی نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی جو جس کا آپ نے کوئی حق دینا ہے، اب اس آدمی نے اخبار کو پڑھائی ہے تو کس طریقے سے آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ تو جس چیز کا آپ نے حق دینا ہے کسی چیز کا اور کسی کا دل دکھائے تو اس کے پاس جب سے جا کر ایسے بات کریں، اس بات کرنے کے بعد جب آپ جائیں گے تو اللہ کے حضور جب واپس آئے جائیں گے بالکل ایسی کیفیت جیسے کہ ماں کے پیٹ کے انسان کیا نکل کے آ رہا ہے۔ اور جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حاجی لوگ حج کر کے آ رہے ہوں تو ان کے گھر داخل ہونے سے پہلے ان سے ملو اور ان سے جو دعائیں کرواؤ گے وہ قبول ہو جائیں گی، اس وجہ سے کہ وہ ایسے آ رہے ہیں کہ جس کی بالکل پرانی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عاشقانے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی یہ عادات ہوتی ہیں، اس پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں کو پورا کر سکے گا تو اللہ رب اس کا حج بھی قبول فرما لیں گے، اور اس پر جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں اللہ وہ ساری کے سارے عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگوں کو استطاعت نصیب کی ہے ان کو اللہ رب العزت حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو اتنا گنجائش دے، اللہ رب العزت ان کو مال دے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر جا کر اللہ کے جو گھر ہے اس کی بھی زیارت کر سکے اور ساتھ ساتھ روضہ رسول کی بھی زیارت کر سکے۔ الحمد للہ رب العالمین۔